انہوں نے کپڑے میرے پھاڑ کے چھری کے ساتھ نائف کے ساتھ ننگا کر دیا تھا جیسے سب کو کیا. پھر داڑھی کو اور سر کے بالوں کو شیو کیا. پھر تھوک رہے تھے ہمارے اوپر. پھر گالیاں بک رہے تھے, لاتے مارے تھے, پنچ مار رہے تھے. کتوں کو لے کے ہمارے اوپر بہت قریب لے کے آ رہے تھے. ہمارے اوپر گالی دے رہے تھے, ہماری دین کے اوپر گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سب ہم دہشت گرد ہیں. My childhood in Britain was a very unique, amazing one. میرے والد صاحب اور میری امی دونوں اردو گھر میں بولتے تھے. جب میں بڑا یہاں ہو رہا تھا, خصوصاً اپنے ٹین ایج کے ایئرز میں, تو یہاں میں نے بہت ریسزم اور جو کہتے ہیں اینٹی مسلم, اینٹی پاکستانی, اینٹی بلیک, اینٹی امیگرنٹ فیلنگ یہاں بہت تھی. ہماری ڈیول آئیڈینٹی تھی. ہم برٹش بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, ایشینز بھی تھے, اور یہ ہمارا گھر بھی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنا گھر کو بچانا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے گینگز فارم کر کے باقاعدہ ان کے ساتھ ہم نے لڑائی کی, اور پھر آخر میں ان کو یہاں انہی علاقوں سے ہم نے مار کے نکال دیا. پاکستان جب میں پہلی بار آیا مجھے بہت اچھا لگا. فریڈم جو وہاں محسوس ہوئی تھی یہاں اب تک نہیں محسوس ہو سکتی. اور وہ یہ ہے کہ جب سوویٹ آکوپیشن ہوا تھا افغانستان کا, تو یہاں میں کافی ینگ تھا, لیکن رپورٹس کافی آتی تھی, اور وہ خصوصاً BBC میں, کہ وہ مجاہدین افغانستان کے کتنے پراؤڈ ہیں اور کتنے نوبل ہیں اور کتنے فخر سے اور عزت سے اپنی دفاع کر رہے ہیں. سو دے پریز دم, یہاں ان کی بہت پریز ہو رہی تھی. تو مجھے ایک یہ چیز تھا کہ مجھے بس دیکھنا ان لوگوں کو کہ یہ کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کس قسم کے لوگ ہیں, تاکہ میں اپنی طرف سے خود دیکھوں. میں کچھ لوگوں سے ملا تھا پاکستان میں جو ان کی تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ لاہور کی طرف سے. تو انہوں نے کہا تھا اگر تم نے آنا ہے تو افغانستان تم مل سکتے ہو, تم یہاں ہمارا کیمپ ہے. وہ اسلامی ایک جماعت تھی وہاں ان کے ساتھ. I did shift to Afghanistan, that was in 2001. جب میں افغانستان گیا تھا 2001 میں, تو وہاں ایک خاص جاب کے لیے گیا تھا, اور وہ تھا گرلز اسکول کھولنے کے لیے, اور ویلز جو پانی کے کنویں تھے کھودنے کے لیے, جو میں نے کیا تھا. اینڈ میں وہاں رہا تھا انٹل جب تک کہ 9/11 اٹیکس, اس کے بعد جب جو جنگ شروع ہوئی تھی, پھر اس کے بعد ہم پاکستان شفٹ ہوئے. I was in Kabul on the date of September the 11th. میرا ایک دوست تھا, اس نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ امریکہ کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے. تو میں بہت پریشان ہوا تھا تب, اور سوچ رہا کہ کس نے امریکہ کو اٹیک کیا ہوگا. بعد میں پتہ چلا کہ الزام اسامہ بن لادن کے اوپر تھا, اور اس کی جماعت وہاں قندھار میں, جو اس وقت کیپٹل تھا طالبان کا, وہاں بیسڈ ہے. سب کو یہ معلوم تھا کہ امریکہ اور القاعدہ کے خلاف ٹینشن بہت ہے, اور کچھ شاید ہونے والا ہے, لیکن اس اسکیل پہ you couldn't imagine. 31st of January 2002 پہ میں اسلام آباد میں اپنے گھر میں تھا اپنی فیملی کے ساتھ. دروازہ پہ کسی نے بیل ماری تھی, میں نے دروازہ کھولا اور کافی لوگ وہاں کھڑے ہوئے. کوئی ایک بھی ان میں سے وردی نہیں پہننا تھا. Nobody was in uniform, نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ دکھایا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ یہ شاید ڈاکو ہیں. تو پھر ایک نے گن نکال کے میرے سر کے اوپر رکھا, پھر مجھے پش کر کے زمین پہ میرا ہاتھ میرے پیچھے باندھے, اور میرے لیگز کو باندھ کے ایک بلیک ہوڈ میرے سر کے اوپر پہنا دیا, اور مجھے اٹھا کے ایک گاڑی جو باہر پارک ہوئی تھی اس میں رکھا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہ ہوڈ میرے سر سے اٹھایا, اور آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ انگریز کی یعنی they looked white. اور جب میں نے ان کو دیکھا تھا, یہ ظاہر تھا کہ یہ پاکستانی کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں, لیکن شکل سے اور آواز سے یہ امریکنز ہیں. اور جب انہوں نے بولا تھا اور بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ تم ہماری سوال یہاں جواب کر سکتے ہو, یا آنسر کر سکتے ہو, یا گوانٹانامو بے میں تمہاری مرضی ہے. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا سیریس ہے. جب مجھے لے کے گئے تھے ایک سیکرٹ لوکیشن پہ, تقریباً میرے خیال میں وہی اسلام آباد میں تھا,
تو یہ انہوں نے مجھے سرچ نہیں کیا تھا، تو میرے جیب میں اب اس وقت فون تھا، تو پہلی چیز میں نے کیا کہ میں نے اپنی ایک فرینڈ جو تھا اس کو فون کیا، کیونکہ وائف کے پاس فون تو نہیں تھا کیونکہ سب فونز لے گئے تھے، تو اس کو فون کیا تھا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ میری وائف اور فیملی کے ساتھ کو جا کے دیکھو کہ وہ کیسے ہیں، کیا ٹھیک ہیں. اور دوسرے فون کال میں نے اپنے والد صاحب کو برطانیہ میں فون کیا اور بتایا تھا کہ میرا کڈنیپ ہو چکا ہے. وہاں سے مجھے امریکنز کو ہینڈ اوور کیا، کوئی اسلام آباد ایئرپورٹ میں، ملٹری ایئرپورٹ تھا، اور وہاں سے پھر مجھے اور کچھ گروپ تھا وہاں ہمارے ساتھ جو قیدی تھے، قندھار لے گئے پہلے، اور قندھار کی جیل میں میں نے تقریباً کچھ سے 6 ہفتے گزارے، اور وہاں بہت سخت طریقے سے اور بہت ہیوملیٹنگ طریقے سے ہم کو پروسیس کیا تھا. پہلے انہوں نے کپڑے میرے پھاڑ کے چھری کے ساتھ، نائف کے ساتھ ننگا کر دیا تھا جیسے سب کو کیا، پھر داڑھی کو اور سر کے بالوں کو شیو کیا، پھر تھوک رہے تھے ہمارے اوپر، پھر گالیاں بک رہے تھے، لاتے مارے تھے، پنچ مارے تھے، کتوں کو لے کے ہمارے اوپر بہت قریب لے کے آ رہے تھے، ہمارے اوپر گالی دے رہے تھے، ہماری دین کے اوپر گالیاں دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ سب ہم دہشت گرد ہیں. اس کے بعد 6 ہفتوں کے بعد جب میں رہا تھا ایک پنجرے میں تھا قندھار میں، جو صرف زمین پہ ریت تھی، وہی میرا بستر تھا. کپڑوں کے لیے ایک بس پھٹی ہوئی اوور تھی، اور کھانے کے لیے وہ دیتے تھے وہ جو کہتے ہیں MRE ملٹری میلز ریڈی ٹو ایٹ، اور ان میں سے عموماً حرام کھانے تھے تو ہم نہیں کھا سکے. تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اور اس کے بعد تقریباً 6 ہفتے کے بعد مجھے بگرام لے گئے، اور بگرام ایک ایئر بیس تھا اس وقت بنایا گیا تھا، لیکن وہ رشنز نے بنایا تھا شروع میں، اور وہاں میں نے تقریباً 11 مہینے گزارے. بگرام میں انویسٹیگیشنز اور انٹروگیشنز 3 آرگنائزیشنز شامل تھے اس میں، خصوصاً FBI، CIA اینڈ ملٹری انٹیلیجنس. ان تینوں نے میری تحقیق بہت کی تھی. اس کے علاوہ MI5 یہاں جو برطانیہ کی جو مخابرات ہیں، انہوں نے بھی کافی شامل انٹروگیشنز میں تھے. تو ایک وقت آیا تھا خصوصاً مئی 2002 میں جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اور کام نہیں کیا تو ہم یا تم کو مصر بھیجیں گے یا سیریا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اگر اس کنفیشن پہ سائن نہیں کرو گے تو دیکھو کیا آنے والا ہے. اور کیا آیا تھا کہ جب میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے میرے ٹانگوں کے ساتھ پیچھے سے، ایک کچھ فوٹوگرافس جو انہوں نے فوٹوز جو اپنے گھر سے پکڑے تھے بیوی بچوں کے، میرے سامنے انہوں نے ایسے کیا. اور اس وقت ایک آواز آ رہی تھی ایک عورت کی، چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی، اور انہوں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، تمہارے بچے کہاں ہیں، کیا ہوا تھا اس رات کو ان کو، تمہیں پتہ ہے؟ ایسے. اور یہ کون پوچھ رہا ہے؟ FBI اور CIA. مہینے کے بعد بگرام میں، جہاں میں نے نہ نیچرل لائٹ، نہ ڈارکنس، نہ کھانا، ہاٹ فوڈ اور ڈرنکس، اینی تھنگ، صرف یہ پیکٹس ہم کھاتے تھے. بگرام کے پنجرے جو ایسے تھے کہ تقریباً 6 تھے ایک زمین گراؤنڈ فلور پہ، اور وہ they were divided by concertina اور ریزر وائر، جیسے وہ کہتے ہیں ریزر وائر. ہر پنجرے میں تقریباً 10 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. میں نے باقاعدہ سیلز بنائی تھی، اور یہ 1 میٹر بائی 1 میٹر سیلز، وہ باقاعدہ ٹارچر کے لیے انہوں نے سائیکولوجیکل فزیکل ٹارچر کے لیے بنایا تھا. وہاں لوگوں کو دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے وہیں چھوڑتے تھے. یہ میں نے 2 اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے قتل، 2 مردرز. آئی وٹنسڈ 2 مردرز ان بگرام. اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اور قیدیوں کو بتاؤں کہ کیا ہوا. بولنا قیدیوں کے ساتھ پروہیبٹڈ تھا، کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، یہ جو غیر قانونی کام تھا. ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم پھر بھی ایسے منہ بند کر کے بات کرتے تھے آپس میں.
اور کافی لوگ ملے تھے. کچھ روس کے سے ساتھی تھا سعید, وہ ابھی تک گوانٹانامو میں ہے. ہمارے ساتھ کندہار میں میں بہت تھوڑی عرصے کے لیے ملا عبدالسلام ضعیف جو تھے, جو طالبان کے جو سفیر تھے پاکستان میں اور جو اسپوکسمین تھے وہ بھی تھے. ملا عبدالوکیل متوکل جو ڈیفنس منسٹر میرے خیال میں طالبان کے تھے اس وقت, وہ بھی تھے میرے ساتھ. میرے خیال میں ہم دونوں ایک ہی جہاز پہ گوانٹانامو گئے تھے. جب انہوں نے کہا تھا کہ تم گوانٹانامو جانے والے, میں نے سجدہ شکر کیا ہے میں نے. سفر کافی لمبا تھا, تقریباً 46 گھنٹوں کے بعد ہم وہاں پہنچے تھے گوانٹانامو, اور انہوں نے باقاعدہ ہم کو باندھ کے رکھا تھا پوری جرنی سے, ہاتھ بندھے ہوئے چین کے ساتھ, اور چین جو ہے ویسٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, پھر دوسری چین زنجیر وہاں جاری ہے کہ ٹانگوں پہ لگی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد آنکھوں کے اوپر بلیکڈ گوگلز, اور اس کے علاوہ ایئر ڈیفینڈرز, اور منہ کے اوپر ایک ماسک. پھر اس کے بعد باقاعدہ وہ ہوز پائپ کے ساتھ انہوں نے واش مجھے کیا کپڑے اتار کے, پھر اسپنج کے ساتھ ایک لکڑی کے ساتھ اسے مجھے صاف کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ابھی پتہ بہت فیمس ہو چکا ہے جو اورنج جمپ سوٹس, اورنج جو رنگ پہناتے تھے پرزنرز کے اوپر, مجھے پہنایا. پھر اس کے بعد مجھے سالیٹری سیل میں لے کے گئے تھے. جیل سیل میرا تقریباً 8 فٹ بائی 6 فٹ تھا. اس میں آپ جو ہے نا 3 اسٹیپس کسی ڈائریکشن میں سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. شروع میں وہ پوچھتے تھے ہر قیدی سے کہ تم بن لادن سے کب ملے تھے, تم ملا عمر سے کب ملے تھے. میں نے کہا تھا کہ کبھی نہ اپنی زندگی میں ان لوگوں سے مل چکا ہوں, نہ دیکھا ہے, صرف ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے ان کی فوٹوز. اور وہ مجھے پوچھتے تھے سوالات برطانیہ کے بارے میں کہ برطانیہ میں کس کو جانتے ہو, مسلمانوں کو, مسلمان گروپس کو, مساجد کے امام کو. تقریباً 3 سال کے اندر 2 دفعہ صرف مجھے ایک انگزائٹی اٹیک ہوا تھا, اور وہ تھا سالیٹری کنفائنمنٹ تھا. اس وقت میرے خیال میں 2 سال ہو چکے تھے, اور نہ میں نے کسی مسلمان کو دیکھا, نہ مجھے پتہ تھا کہ رمضان کب آیا کب گیا, نہ عید کا, نہ نمازوں کا وقت مجھے پتہ تھا. بس میں ایسٹیمیٹ کرتا تھا, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی. مجھے نہیں پتہ تھا کہ کلاک نہیں تھا, واچ نہیں تھا. I didn't know what time it was, I didn't know what date it was. تو جب میں چلتا تھا پھرتا تھا جانور کی طرح بیک اینڈ فورتھ پنجرے کے اندر, ایک دفعہ مجھے یہ ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا, اینیمل, بس یہ کہہ رہا تھا, یعنی مسلسل یہ کہہ رہا تھا. تو اس طور پہ میں I had an anxiety attack, چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, رو رہا تھا, مار رہا تھا دیواروں کو. اور اس وقت انہوں نے ایک سائیکائٹرسٹ میرے پاس بھیجی, اور عجیب سی اس نے سائیکائٹری کی میرے ساتھ. وہ بیٹھی ہوئی تھی میرے سامنے کرسی پہ, تو اس نے کہا تھا کہ 558 did you ever consider taking your bed sheet, threading it through your trousers, using your trousers to make a noose around your neck and hanging yourself from the corner of your cell. تم نے یہ کبھی سوچا ہے کبھی سوچا ہے تم نے اس کے بارے میں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا تھا نہیں, I have never thought about such a thing, not until you put the thought in my head. بندہ ایک سالیٹری کنفائنمنٹ کی پوزیشن میں ہوتا ہے, اور ایسے کمرے میں ہوتا ہے کہ صرف ایک اس کے ساتھ پہرے دار بیٹھا ہوا ہے, تو عجیب سی ریلیشن شپ بن جاتی ہے. اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں in the most vulnerable state, اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں in the most powerful state. وہ آپ کو چیزیں بتاتے ہیں کہ نہ وہ اپنے کوئی قریب کو بتائیں گے, نہ وہ اپنے پلاٹون سارجنٹ کو بتائیں گے, اپنے کیپٹن کو بتائیں گے, اپنے لیوٹیننٹ کو بتائیں گے, کسی کو نہیں بتائیں گے, صرف آپ کو بتائیں گے. تو ایسے جو ہے نا فرینڈ شپس کافی بن چکی تھی میرے ساتھ, اور وہ بہت کلوز ہو چکے تھے. تو صرف یہ تھے کہ کچھ خط الخطوط انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس کے ذریعے سے کچھ ہم لکھتے تھے اور آتے تھے. لیکن وہ بھی مثلاً اگر میں نے لکھا ہے خط آج, تو وہ 6 مہینے کے بعد
और कभी कभी 1 साल के बाद वहाँ पहुँचेगा, और एक दूसरे साल के बाद जवाब आएगा, और जवाब जब आएगा तो आधा उसमें जो लिखा हुआ है कटा हुआ है. Last 24 hours of my release was a very funny day, really funny. मुझे पता था कि वो अब मैं जाने वाला हूँ, मैं तैयार हो चुका था. उसके बाद मुझे वहाँ ले गए, उन्होंने कहा कि you're going to go, the British are going to come and take you. लेकिन वहाँ जो कैंप है, जो कैदियों का कैंप था, और उसका डिस्टेंस वहाँ से एयरपोर्ट तक तकरीबन 1 घंटा लगता है, और एक फेरी के ऊपर आपको जाना पड़ता है. तो मुझे और 3 और ब्रिटिश सिटीजन्स को उस एक कोच पे लेके गए थे. कोच के बाकायदा उन्होंने जो खिड़कियाँ थे बिल्कुल ब्लैक करवा दिए थे कि आप बाहर नहीं देख सके. और अजीब सी चीज़ थे, उन्होंने सबको बाकायदा हाथ पैर और वेस्ट के साथ बांध के पैडलॉक उसके ऊपर लगा के हमको ले गए. तो मैंने दूसरे बंदों को जब देखा था पहली दफ़ा से, मैंने कहा था, सलाम किया, फिर उन्होंने कहा, हंस के मैंने कहा, these idiots think we're gonna escape on the way to freedom. कि हम जब पहुँचे थे एयरपोर्ट के पास और ब्रिटिश जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे थे, ये बेवकूफ़ लोग सब जो चाबियाँ थी पैडलॉक्स की और जो हथकड़ियों की भूल गए. तो ये खड़े हुए उनके साथ, ब्रिटिश के सामने खड़े हुए, और उनको पता नहीं क्या करेंगे. तो फिर आपस में गालियाँ बक रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और गालियाँ बक रहे हैं, और हम सब हंस रहे हैं, और ब्रिटिश उनके सामने देख रहे हैं, और वो भी ज़रा एम्बैरस हो रहे हैं. तो फिर उसके बाद वो लेके आए एक ह्यूज जो वायर कटर है, होता है ना, वायर कटर बहुत बड़ा, उसको लेके आए, और उसके साथ उन्होंने काटा हथकड़ियों और चेन्स को. और मैंने कहा ये बहुत सिंबॉलिक चीज़ है मेरे लिए कि ऐसे ही मैं दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू बी फ्री. तो ऐसे उन्होंने काट के फिर मुझे एयरप्लेन पे लेके गए. वहाँ ब्रिटिश पुलिस थे, मुझे यहाँ से लेके गए. जब हम पहुँचे थे इंग्लैंड, RAF नॉर्थ होल्ट एक एयरफोर्स बेस था, वहाँ से मुझे पुलिस स्टेशन ले गए. पुलिस स्टेशन में फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हें किसी से फ़ोन कॉल करनी है, क्योंकि नज़री तौर पे उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था दिखाने के लिए. और मैंने कहा था मैंने किसी का फ़ोन नहीं करना, मैं यहाँ से एज अ फ्री मैन, आई एम गोइंग एज अ फ्री मैन और नॉट एट ऑल. फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और ले गए मुझे अपने लॉयर के यहाँ. और वहाँ उसके घर पे मेरे वालिद साहब थे, मेरे भाई थे 3 भाई, और मेरी बीवी और बच्चे. और उन बच्चों के साथ एक नया था जिसको मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, पहली दफ़ा देखा. मेरा सबसे छोटा बच्चा उस वक्त इमोशनल था बहुत, सबके लिए, उन लोगों के लिए सब इमोशनल था, लेकिन मेरे लिए इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने वहाँ अपने आप को पहले बता दिया था कि अगर तुमने यहाँ से सर्वाइव करना है तो अपने जहन से निकाल दो दैट यूर अ फादर, यूर अ सन, यूर अ हस्बैंड, यूर अ ब्रदर. ये सब अपने जहन से निकाल दो. यहाँ तुम्हारी जंग यहाँ इनके साथ है, साइकोलॉजिकल वो जो है यहाँ है, यू मस्ट सर्वाइव. और अगर फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच लिया, यू आर गोइंग टू गो क्रेजी. तो ये सब मैंने निकाल दिया था अपने जहन से. तो जब मैं पहुंचा था, ये सब रो रहे थे, लेकिन मैं नहीं रो सकता. As soon as I was released from prison in Guantanamo, मैंने शुरू से ये कहा था कि we should negotiate with the Taliban. I would like to go to advise, I would like to go to help, I would like to go to teach, I would like to go to build relations, to remove hatred, to bring negotiations, bring talking. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.